السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم دو نبیوں کا ذکر کریں گے، ایک حضرت ذوالکفل علیہ السلام اور دوسرے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام، قرآن مجید میں جن نبیوں اور رسولوں کا ذکر آیا ہے ان میں ایک نام حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا بھی ہے، مگر ان کے بارے میں قرآن نے کوئی تفصیل نہیں بیان کی۔ صرف دو جگہ سورہ انبیاء اور سورہ صاد میں ان کا نام ذکر کیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی ان کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ بعض تاریخی روایات میں ان کے بارے میں کچھ واقعات ذکر کیے گئے ہیں، مگر وہ بھی مستند نہیں ہیں، اس لیے ان کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بھی خدا کے ایک برگزیدہ نبی تھے اور کسی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ اس سے زیادہ ان کے بارے میں کوئی مستند معلومات نہیں ملتی ہے۔ البتہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے اور ان کی زندگی میں کوئی ایسا خاص واقعہ پیش نہیں آیا جسے قرآن خاص طور سے نقل کرتا، اس لیے قرآن نے صرف ان کے نام کے ذکر پر اکتفا کیا تاکہ ہم اجمالاً ان کے نبی ہونے پر ایمان لا سکیں، اس لیے کہ قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے جو انبیاء کا تذکرہ تاریخی انداز میں کرے، بلکہ وہ ہدایت کی کتاب ہے، اس لیے انبیاء سے متعلق وہی باتیں ذکر کی جاتی ہیں جن میں عام لوگوں کے لیے ہدایت ہوتی ہے۔ بہرحال قرآن سے یہ ثابت ہے کہ حضرت ذوالکفل بھی اللہ کے نبی تھے، اس لیے ان پر ایمان لانا اور انہیں نبی ماننا ضروری ہے۔ واللہ عالم۔ حضرت عزیر علیہ السلام، انبیاء بنی اسرائیل میں ایک نام حضرت عزیر علیہ السلام کا بھی ہے۔ ان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600-700 سال قبل کا ہے۔ قرآن میں بس ایک جگہ صرف ان کا نام ذکر کیا گیا ہے، ارشاد ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 30۔ اس کے علاوہ کہیں بھی قرآن میں ان کا تذکرہ نہیں ہے، البتہ سورہ بقرہ آیت 259 میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها الی آخر الآیات۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے ایک بندے کا ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا، وہ اپنے گدھے پر سوار تھا، وہ بستی اجڑی ہوئی اور ویران تھی۔ جب اس نے بستی کو دیکھا تو تعجب سے کہنے لگا اللہ پاک اس مردہ بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ یہاں تو اس کے دوبارہ آباد ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ اس کی روح قبض کر لی اور 100 سال کے بعد اسے دوبارہ زندہ کیا۔ پھر اس سے پوچھا بتاؤ کتنا عرصہ تم اس حال میں رہے؟ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی کچھ دیر قبل ہی سویا تھا، اس لیے اس نے جواب دیا بس 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس حال میں 100 سال رہے ہو، اور ہماری قدرت کا کرشمہ دیکھو کہ تمہارے کھانے پینے کی چیزیں بالکل صحیح حالت میں موجود ہیں، جبکہ تمہارا گدھا گل سڑ گیا ہے اور صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ اب ہم تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے اس گدھے کو دوبارہ زندگی بخش دیتے ہیں۔ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تم کو تمہارے واقعے کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں جس سے وہ عبرت حاصل کریں۔ جب اس بندے نے یہ سب دیکھا اور اس کے بعد اس کی نظر شہر کی جانب اٹھی تو اسے بڑا پررونق اور آباد پایا۔ یہ سب دیکھ کر اس نے کہا میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مفسرین میں سے اکثر فرماتے ہیں کہ اس واقعے میں جس شخص کا ذکر ہے وہ حضرت عزیر ہی تھے۔ انہیں خدا تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم یروشلم یعنی بیت المقدس جاؤ، ہم اسے دوبارہ آباد کر دیں گے۔ جب یہ وہاں پہنچے اور شہر کو اجڑا ہوا دیکھا تو ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا، جس کے جواب میں یہ واقعہ پیش آیا۔ جبکہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس آیت میں جس شخص کا ذکر ہے اس سے مراد حضرت یرمیہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت حزقیل ہے۔ بہرحال کوئی بھی مراد ہو، اس واقعے سے جس حقیقت پر روشنی پڑتی ہے وہ اپنی جگہ درست ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ جب وہ پہلی بار پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ کیوں نہیں کر سکتا؟ حضرت عزیر نے یہ بات جو کہی کہ اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں اس بارے میں کوئی شک تھا، بلکہ یہ بات انہوں نے حیرت اور تعجب سے کہی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے حضرت ابراہیم نے کہا میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہنے لگے یقین کیوں نہ ہوتا، مگر یہ خواہش اس لیے کی ہے تاکہ میرے دل کو پورا اطمینان حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک ذبح کیے ہوئے پرندے کو دوبارہ زندہ کر کے دکھا دیا اور فرمایا جان لو کہ اللہ تعالیٰ صاحب قوت و اقتدار بھی ہے اور اعلیٰ درجے کی حکمت والا بھی ہے۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ آیت 260 میں ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کبھی کبھی اس طرح کے واقعات دکھا دیتا ہے تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ آخرت پر اور اللہ کی قدرت پر ایمان لے آئیں۔ قرآن میں ایسے کئی واقعات بیان کیے گئے ہیں جن میں سے ایک یہ واقعہ بھی ہے۔
آج بھی اس سے ملتے جلتے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ کبھی کسی کی قبر کھل جاتی ہے تو اس سے عذاب کے آثار دکھائے جاتے ہیں، کبھی کسی قبر سے خوشبو آتی محسوس ہوتی ہے۔ یہ واقعات اسی لیے دکھائے جاتے ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، اور جو لوگ قیامت اور آخرت کے منکر ہیں ہوش کے ناخن لیں اور اللہ کی قدرت پر ایمان لے آئیں۔ مگر افسوس کہ لوگ اپنی آنکھوں سے یہ واقعات دیکھتے اور کانوں سے سنتے ہیں مگر پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔